فَاتَّبِعُونِی، تم چاہتے ہو میں اللہ تم سے پیار کروں؟ چاہتے ہیں؟ فرمایا تم میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو۔ یا اللہ اگر میں اس کی اتباع کروں تو پھر تو کیا انعام دے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تم سے پیار کروں گا۔ پیار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا شرط رکھ دی اللہ نے؟ علامہ نے بڑا پیارا شعر لکھا یہاں پہ۔ علامہ بڑے عاشق رسول تھے، یقین جانو۔ علامہ کا عشق دیکھو کس طرح سے فرماتا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل، ختم میں ایک دن بیٹھا علامہ کے شعروں پہ غور کرتا رہا، میں نے کہا یار علامہ نے یہ کیوں کہہ دیا ختم رسول؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں لوگ یہ کہہ دیں کہ علامہ جو تھا قادیانی تھا، علامہ قادیانی تھا۔ علامہ نے اپنا عقیدہ بتا دیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل۔ مولا، لوگ کہتے ہیں مولا کہہ دیا آپ نے، آقا تو علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مددگار اس کا وہ مددگار ہے، جس کا میں ولی اس کا وہ ولی ہے، جنہا میں یار ہوں دا وہ یار ہے۔ من کنت مولا فہو علی مولا، فہو علی مولا۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، آئے اب آپ کیا منظر تھا، مسجد نبی شریف، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑا، ادھر انصاری کا ہاتھ پکڑا، حضور نے پکڑا ایک صحابی کو دوسرے کو، فرمایا جاؤ تسی پراؤ کر جاؤ، تم دونوں بھائی ہو۔ ایک صحابی پھر مہاجر صحابی کو پکڑا، ادھر انصاری کو پکڑا، ان کا ہاتھ میں ہاتھ دے کے میرے آقا نے فرمایا تم دونوں بھائی ہو، اس بھائی کو ساتھ لے جاؤ۔ مہاجر صحابی جو تھے اپنا مال متاع بیوی بچے رضائے خدا خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ کے وہ مائیگریٹ ہو کے مدینے آئے تھے۔ آقا نے فرمایا تم بھائی ہو، تم بھائی ہو، تم بھائی ہو۔ اب مسجد نبی شریف خالی ہوگی، اب مسجد نبی شریف میں کون ہے؟ آقا ہیں اور علی ہیں، محبوب ہیں اور مولا علی ہیں۔ اب یہ باقی رہ گئے۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تسی مینوں کدا بھرا بنایا ہے؟ میں کس کا بھائی ہوں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی سن تو دنیا اور آخرت میں مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا۔ اقبال کی شان دیکھو کیا لکھا، دانائے سبل، سبیل کی جمع، داناؤ سنو، اس میں چاہے ابن عربی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، جامی ہو، قرون اولا کے ہوں، دور حاضر کے ہوں یا آنے والے دور کے کوئی جتنے سیانے فلسفی منطقی محقق مفکر ڈاکٹروں کو علامہ نے کہا ارے سنو تمہیں اگر راستہ چاہیے تو وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ دانائے سبل، داناؤ ہدایت کا راستہ مصطفیٰ کی ذات ہے، ختم الرسل۔ سنو اقبال کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ میرا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔
ختم رسول ہے. آگے کیا فرمایا؟ مولائے کل. کیا بلا؟ مولائے کل. یعنی جس کو چھوٹی یا بڑی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، وسیلہ چاہیے، کرم چاہیے، اس کا تعلق دنیا سے ہو، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر سے ہو، کسی بھی عالم سے اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے مسئلے کا حل کسی اور کے پاس نہیں، وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے. یہ مولا ہے، مولائے کل ہے. ہر مشکلات کا حل مصطفیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اقبال کہہ رہا ہے جس نے غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ، کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین اور وہی طٰہٰ. میں نے اس شعر پر میرا 1.5 گھنٹے کا بیان ہے مفصل، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. خواجہ محمد یوسف نقشبندی مجدی کلک کریں گے، آپ کو ان شعر پہ میرا 1.5 گھنٹے کا مفصل بیان ہے. میں نے اس کی کیا ہے، میں اگلا شعر جو میں اس آیت پہ بتا رہا ہوں سننا ذرا. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ نے مشروط کر دیا تو مجھ کو اپنا بنانا چاہتا ہے. ادھر دیکھو، اتحاد بننا لیا، اتحاد بننا لیا، اتحاد بننا لیا. یہاں ہاتھ باندھنے والے، یہاں ہاتھ رکھنے والے، یوں ہاتھ رکھنے والے، بستر یہاں رکھنے والے، گھر سے باہر جانے والے، نکلنے والے. سن تیرے لیے حل کیا ہے؟ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، قل ان کنتم تحبون اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو اللہ فرماتا ہے ہم تیرے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں تیرا ہوں گا، ضرور ہوں گا، مگر اس وقت ہوں گا جب تو محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ در محمد پہ بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ کو بائی پاس نہ کرو. شہروں کے بائی پاس دیکھنے والوں، کبھی تم یہ سمجھو کہ مدینے کا بائی پاس بن گیا. مدینے کا بائی پاس نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. خدا خوابہ کی قسم، چاہے جنید بغدادی ہو، با یزید بستامی ہو، ابو الحسن خرقانی ہو، بہاؤالدین نقشبند ہو، شہاب الدین سہروردی ہو، اللہ کی عزت کی قسم سب کے ڈیرے مصطفیٰ کے در پر ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. واہ. اگلی سنو ذرا. کی محمد سے وفا تو نے تو بولو نا. اللہ فرما رہا ہے شرط یہ ہے تو مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، ہاں تو میرے یاردہ ہو جا، محبوب کا ہو جا، تو مال کا کنہ ہو جا گے، سارا ہو جا. کتنا بلا؟ سارا ہو جا، سارا ہو جا. کتوں ذکر کرنے اتو لے کے تھلے تک، اتو لے کے ادھر دیکھ، اتو لے کے ادھر میری طرف دیکھنا، اتو لے کے تھلے تک، اور سن تھلو لے کے اتے تک، سارا میرے یاردہ ہو جا. اور سن بارو میرے یاردہ ہو جا. یہ کنگن پہن لے میرے یار والے، یہ صورت بنا لے میرے محبوب والی، اتو میرے یار دا، اندرو میرے یار دا. تیرا ظاہر میرے یار کی طرح، تیرے باطن میں
میرا محبوب اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، اندر باہر، باہر اندر، تو کس کا ہو جا؟ میرے محبوب کا ہو جا۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ بڑا پیارا فرمایا، بڑی قابل فکر بات ہے، غور کرنا، آپ نے بڑی پڑھا سنا ہوگا اقبال کے شعر کو، قابل فکر بات ہے۔ کہا لو قلم، ہائے 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 ہائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ تو روز پٹی رکھ دے، مولا لینڈ کروزر دے دے، یا اللہ پروموشن دے دے، یا اللہ بڑی دے دے، یا اللہ بڑی تو نجات دے دے، یا اللہ مجھے بچے دے دے، یا اللہ فلانا دے دے، یا اللہ دوسرا بیٹا دے دے، یا اللہ کینیڈا کا ویزا دے دے، یا اللہ امریکہ کا ویزا دے دے، یا اللہ امریکہ کی نیشنلٹی دے دے، یا اللہ فلانا دے دے، یا اللہ یہ رقبہ دے دے، یا اللہ یہ کوٹھی دے دے، یا اللہ وہ پلازا دے دے، یا اللہ وہ ولا دے دے۔ وہ فرماتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ چاہے سونے کے پہاڑوں، ڈائمنڈ کے پہاڑوں، چاہے بہتے دریا سونے میں بدل جائیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے نزدیک وقت ہے بندے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک وقت نہیں ہے ان کی، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں، میں اللہ وہ لوح، وہ تختی جس پر لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ قلم، وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، وہ قلم میں تجھے دے دوں گا، وہ جو میرے حکم سے چلتا ہے، میں قلم تجھے دے دوں گا، تختی تجھ کو دے دوں گا، تختی تیرے ہاتھ میں، قلم تیرے ہاتھ میں، تو اپنی تقدیر لکھتا جا، تو لوگوں کے لکھتا جا، لکھنا تیرا کام ہے، بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ اسی پہ لکھا ہے، اسی لا پہ لکھا ہے، یہ جنتی ہے، اسی پہ لکھا ہے یہ جہنمی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے، ادھر میری طرف دیکھنا، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے ہاذا شقیٌ، اللہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ جنتی ہے جہنمی ہے، لکھا ہے ہاذا شقیٌ، یہ جہنمی ہے، ہاذا سعید، یہ جنتی ہے، ہاذا شقیٌ، یہ جہنمی ہے۔ عورت کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے ہاذہ شقیۃ، ہاذہ سعیدۃ، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دربار بہاول حق کا ہے، ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی، پاک پتن کا بابا گنجے شکر آ گئے، بابا جی نے وضو کرنا تھا نماز پڑھنے کے لیے، بہاول حق ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز کو بھیجا باب فرید کا وضو کروا، وہ گئی وضو کروانے، اس نے جب وضو کروایا حضرت نے ہاتھ دھوئے، کلی، ناک میں پانی، چہرہ دھویا، بازو پہ پانی گرا، باب فرید کی نظر پڑ گئی کنیز کے ماتھے پہ، بابا دیکھنے بیٹھ گیا، پانی کا لوٹا ختم ہو گیا، کنیز گئی، بہاول حق برآمدے میں ٹہل رہے ہیں، انہوں نے پوچھا بابے نے وضو کر لیا؟ انہوں نے کہا بابے نے وضو نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ اے درویش کو ہلا ذرا، اس درویش کوٹے تھلے کر، ماول تک، اے درویش ماول تک آنا، خدا دی قسم آنا طریق المدینہ، ادھر دیکھ، ہاں ماول دیکھ، بابے نے وضو کر لیا؟ ان کے جی بابے نے وضو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا لوٹا بھر پھر جا، اس نے لوٹا پانی کا بھرا پھر چلی گئی، پھر وضو کرانا شروع کیا، بابا جی دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں، لوٹا خالی ہو گیا پانی کا، وہ واپس آئی، آپ نے فرمایا بابے کا وضو؟ کہندہ نہیں ہویا۔ اچھا، آپ نے فرمایا پھر جا، اس نے کہا میں نہیں جاتی،
مجھے شرم آ رہی ہے، بابا جی مجھے دیکھے جا رہے ہیں، اب میں نے نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، وضو کر، وضو کروا جا کے بابا جی کا۔ وہ تیسرا لوٹا لے گئی، آدھا لوٹا پانی کا بہتا رہا اسی طرح بازو پہ۔ آدھے لوٹے کے بعد بابا فرید مسکرا پڑے۔ مسکرانے کے بعد پاک پتن کے بابے نے وضو کمپلیٹ کیا، نماز پڑھی۔ شام کو درویشوں کی بیٹھک ہوئی، بڑے اچھا دور تھا، یہ درویش ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اب تو یہ درویشوں کی ملاقاتیں ختم ہو گئی۔ میں تو آپ کو سات سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنا آرام چھوڑ کر یہاں تشریف لے کر آئے ہیں۔ وہ بزرگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ہاں بڑی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب تو ہر بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جہاں ہیں بس ٹھیک ہیں۔ رات کو بیٹھک ہوئی، مل بیٹھ کر بات چیت شروع ہوئی۔ غوث بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا باب فرید کو کیا بات ہے، آپ کو پتہ نہیں شریعت کہتی ہے کہ پانی کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے۔ تو آپ نے 3 لوٹوں سے پانی کیا ہے، وضو کیا ہے، آپ نے پانی ضائع کر دیا، آپ نے، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا بہاول حق، جب تیری کنیز مجھے وضو کروانے آئی نا تو میں نے ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، چہرہ دھو لیا، جب بازو پہ پانی ڈالا نا میری نظر تیری کنیز کے چہرے پہ چلی گئی، اس کے ماتھے پہ لکھا تھا ہاذہ شقیۃ، کہ یہ جہنمی ہے۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک رہے بہاول حق کے گھر میں، رہے بہاول حق کے گھر میں، شیخ الاسلام کے گھر میں، جائے جہنم۔ مالک تو شاید اس کو منظور اور پسند کر لے، میرے سے منظور اور پسند نہیں ہو رہا، اس کی تقدیر کو بدل۔ کہا مجھے ہاتف سے آواز آئی یہ ازلی بدبخت ہے، روز ازل سے اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا تھا، یہ ازلی بدبخت ہے، ہم نے اس کو جہنم بھیجنا ہے۔ تو پاک پتن کا بابا بیٹھ گیا، دوسرا لوٹا پانی کا، بابے نے کہا یا اللہ سن، یہ ازلی ہے یا ابدی ہے، میری تیرے نال ضد ہے، جب تک اس کی تقدیر نہیں بدلتا تیری عزت کی قسم وضو کر کے میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، اس کی پہلے تقدیر بدل۔ احباب پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا دوسرا لوٹا ختم ہو گیا، میری ضد لگ گئی اللہ سے۔ یہ ضد یہی لگا سکتے تھے، آپ کبھی ایسی بھول نہ کر بیٹھنا، یہ ان اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہی لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان میں میرے آقا نے فرمایا اولیائی تاتا کب آئی، الفقر فخری والفقر منی، یہ بڑے اہم طبقہ ہے۔ آپ نہ ایسا کر بیٹھنا میں نہیں آتا، ہم ضد کرتے ہیں مگر کب؟ اپنی ذات کے لیے ضدیں کرتے ہیں، میرا کم کرتے میں یہ کروں گا، میری پسند کی شادی ہو جائے تو پھر میں یوں کروں گا، وظیفہ پڑھوں گا، مجھے فلانا شاید دے دے تو پھر میں ایسا کروں گا۔ خدا کی قسم ان کی خواہشات بھی رضائے خدا اور خوشنودی مصطفیٰ۔ بہاولت جب تیسرا لوٹا آیا نا پانی کا تو میری ضد وہی قائم تھی، آخر رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا فرید تو وضو مکمل کر جا، ہم تیری خوشی کی خاطر اس کی تقدیر کو تبدیل کیے دیتے۔ اس کے ماتھے پر تبدیل ہوا ہذہ سعیدۃ، کہ یہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہاول حق ملتانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا
فرید الدین ایک عرصے سے یہ میرے گھر میں تھی، میں اس کی بارگاہ میں کئی بار کہہ چکا اس کی تقدیر کو بدل دے۔ اس نے کہا یہ ازلی بدبخت ہے، فرید میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ ضد لگا لے گا، مجھ سے لگائی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اس کو دانستان بھیجا تیرے پاس، اور ادھر دعا کر رہا تھا یا اللہ کاش دوران وضو اس کی نظر اس پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، ان کے پاس آنا عبادت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز 100 سالہ تات بیریا، فرمایا ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو گزارا جاتا ہے 100 سال کی مقبول ترین عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے جو لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں گزر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا ہے، لاہو قلم تیرے ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں پائی جاتی ہیں کہ یہ جو کہتے گئے مولا تقدیر بناتا چلا گیا ہے اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے مصطفیٰ کا ہو جا۔ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے، کبھی اپنے نبی کو بائی پاس نہ کرنا، چاہے آپ وقت کے غوث بن جائیں، آپ مفکر ہیں، محقق ہیں، محدث بن گئے، آپ نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا ہے، مگر ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے۔ من لا ادب لہو لا دین لہو ولا ایمان لہو ولا شریعت لہ، فرمایا جس کے پاس ادب ہے، ادب نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ خدا کی قسم ادب آیا تو دین آ گیا، ادب آیا شریعت آ گئی، ادب آیا ایمان آ گیا، ادب گیا دین گیا، ایمان گیا، شریعت گئی۔ آج بند کمروں میں بیٹھ کر لوگ فلسفے جھاڑتے ہیں میرے نبی کے بارے میں، یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی قبریں اپنی شکلیں بگاڑ گئے۔ خدا کی قسم ایسے فلسفی اور منطقی جب مرتے ہیں، جب بندہ قریب جاتا ہے تو کہتے یار ہمیں لیڈر کی شکل تو دکھا دو، کہتے نہیں جی ان کی شکل دکھانے کے لائق کی نہیں ہے، شکل بگڑ گئی نبی کی گستاخیاں کر کر کے۔ اور آج لوگوں نے دیکھ لیا، پوری دنیا عاشق رسول کا جنازہ دیکھ رہی تھی، پوری دنیا عاشق رسول کا جنازہ دیکھ رہی تھی، لاکھوں کی تعداد میں عشاقان رسول نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، بے حمدِ تعالیٰ چہرے پہ اطمینان تھا، چہرہ منور تھا۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ حضرت کو 3 دن ہو گئے ہیں، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، ہم نہیں دکھا سکتے، کھلی کتاب ہے۔ اور خدا کی قسم اس درویش کی یہ کرامت ہے اور میرے نبی کا یہ معجزہ ہے، میرے آقا نے دکھا دیا جو بھی میرا فین ہے، جو میرا لور ہے، جو میرا متبع ہے، سن لو، چاہے وہ اس لالچی دور میں، اس حریص دور میں، ہوا و ہوس کے دور میں، فتنہ و فساد کے دور میں بھی میرا عاشق میرے ساتھ محبت کا حق ادا کرے تو میں مصطفیٰ محبت کا اسی طرح حق ادا کرتا ہوں۔ جنازے دھوم سے اٹھتے ہیں، آئے خدا کی قسم یہ تو باہر کی رونق تھی، پتہ نہیں اس کی قبر کے اندر کی رونق کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اور جب اتباع رسول کیا جاتا ہے تو چہرے منور کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کریں، گناہ چہروں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، ہم سب چاہتے ہیں الحمدللہ،
میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں، میں ڈرنکنگ نہ کروں، میں وہ کام نہ کروں جس سے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو پھر صلحائے کرام کی صحبتوں کو تلاش کریں، اللہ والوں کے پاس آیا کریں، ٹائم نکالا کریں۔ میں مانتا ہوں آپ بہت بیزی ہیں، میں جانتا ہوں آپ کی بڑی مصروفیت ہے، لیکن قرون اولیٰ کے بزرگوں کو، سلاطین سلطنت کو اٹھا کر دیکھیں، خدا کی قسم وہ دن میں حکومت چلاتے تھے، رات درویشوں کی صحبتوں میں گزارا کرتے تھے۔ جب تک یہ سسٹم چلتا رہا ہے، حکومتیں اچھی چلتی رہیں، وہ لوگ کئی 100 سال تک حکمرانی کرتے رہے۔ آج کے دور میں 5 سال کا ٹرن آؤٹ بھی پورا نہیں کر سکتا وہ حکمران۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف منہ تک کہنے کی باتیں، ہم اسٹیٹ مدینہ، یہ صرف ہمیں ایموشنل کرنے کے لیے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ہمارے احساسات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ہماری عقیدتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ہماری محبتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ کیا جانے اسٹیٹ مدینہ کیا ہے، انہیں کیا پتا؟ ہائے 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 ہائے، انہیں کیا پتا؟ اگر خدا کی قسم اسٹیٹ مدینہ کا تصور پوچھنا ہے تو سلطان محمود غزنوی سے پوچھو، صلاح الدین ایوبی سے پوچھو۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ تھے، دن میں حکمرانی کرتے اور ان کی رات اللہ والوں کی صحبتوں میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں میں بڑا بیزی ہوں، ہمارا کونسلر بڑا بیزی ہے، کسی محکمے کا پین ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تیرے پاس 3 4 گھنٹے چیٹ کرنے کا وقت ہے، تیرے پاس پب جی کھیلنے کا وقت ہے، تیرے پاس ٹک ٹاک کے کلپ بنانے کا وقت ہے، تیرے پاس گوگل پر سیکسی پروگرام دیکھنے کا وقت ہے، رات کے سناٹوں میں ہر برا کام کرنے کا وقت ہے، دن کے اجالوں میں ہر برا کام کرنے کا وقت ہے۔ ہے افسوس حضور کے امتی، تیرے پاس 5 گانا نماز پڑھنے کا کوئی وقت نہیں، تیرے پاس قرآن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں، تیرے پاس اس نبی کی ذات پر درود بھیجنے کا کوئی وقت نہیں، تیرے پاس رب جلی کو یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں۔ جو مالک خود فرما رہا ہے، وہ بندے سن، اگر میں چاہتا میں تجھے کچھ اور بنا دیتا، مگر میں نے نہیں بنایا۔ میں نے کیا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا خوبصورت میں نے تجھے بنایا۔ بندے کچھ نہیں کر سکتا، شکر ہی پڑھ لے اپنے رب کا۔ خدا کے لیے نماز پڑھا کریں، خدا کے لیے اللہ کی بندگی کرو، اس کا وعدہ ہے، اسے قیام میں یاد کرو، اسے رکوع میں یاد کرو، اسے قامے میں یاد کرو، اسے سجدے میں یاد کرو، اسے تشہد میں یاد کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر سمت پر، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں اپنے رب کو یاد کرو۔ خدا کی قسم یہ تھوڑا ہی نام ہے، اللہ فرماتے تو مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں گا۔ بڑا لطف آتا ہے، بڑا نشہ چڑھتا ہے جب ہم اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ یقین کریں، تہجد میں بیٹھ کر جب ذکر کرتا ہوں نا، آپ یقین کریں اتنا لطف آتا ہے نا، تو ایسے فیل ہوتا ہے بعض اوقات در و دیوار ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ آہا، ایک نشہ، ایک عجیب سرور۔ ہاتھ باندھ کر کہوں گا کائنڈلی اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اوے خدا کا واسطہ اپنے بچوں کی کیئر کرو۔ آپ اپنے بچوں کے نہ تو لباس دیکھتے، نہ آپ ان کی شکلیں دیکھتے، نہ آپ ان کی ہیئر کٹنگ پہ غور کرتے۔ بچوں کی حالت دیکھیے، آپ یقین کریں اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، یورپ والا حال ہوگا۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے یہ عیدی سینٹر میں تمہیں جمع کرا دیں گے جا کے۔ یورپ والوں کی جو مائیں ہیں نا، مائیں، انہوں نے اتنا گندا ماحول، آوارہ ماحول دیا جس کا ریزلٹ ہے آج وہ عیدی سینٹروں میں اسی طرح وہ سینٹروں میں پڑے ہیں۔ آج وہ ترستے ہیں اپنی اولاد کی محبتوں کو،
یہ تو محبت دو تو محبت لو. اپنے بچوں کو، میں، میری ماں ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کی کیئر کریں. ان کی نشست، ان کی برخاست، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی استراحت، اس پر غور کریں اور اپنے بچوں کو اطاعت رسول سکھاؤ. اپنی بچیوں کو بی بی فاطمہ الزہرا کی اطاعت سکھاؤ، اما عائشہ صدیقہ کی اطاعت سکھاؤ. خدا کی قسم ایسا کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے، دنیا میں رہو گے سرخرو رہو گے. ارے قبروں میں جاؤ گے، یہ مرنے کے بعد یہ نمازیں پڑھ کے، ذکر کر کے، صدقہ جاریہ کے طور پر نیکیاں بھیجیں گے جو تمہاری قبروں پہ رحمتوں کا نزول ہوا کرے گا. کئی بار دیکھا ایمان سے بچہ باتیں کر رہا ہے، بال ایسے بنائے ہوئے یوں یوں کرتا پھرتا ہے، ابے کو پرواہ ہی نہیں ہے. ابے کا بس ٹائم ہو نا، ابا تو خود بیزی ہے، ابا خود بیزی ہے، اماں بیزی ہے. نہ باپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ ماں کے پاس. سال میں ایک مرتبہ میلاد کی محفل سجانے سے یہ نہیں ہے کہ عشق رسول کا حق ادا ہو گیا. نہیں، عشق رسول تقاضا کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. آج بیٹھ کر تحیہ کریں. ہم انشاءاللہ 5 گانا نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے، اونچی آواز ہے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے. ہے کوئی ایسا دو جو آج کی نشست میں فقیر سے وعدہ کرے؟ یہ بزم رسول ہے. خدا کی قسم ایسی محفلوں میں کوئی